اگر آپ اللہ کے ولی ہیں تو اس پتھر کی کشتی کو ایک انگلی پر اٹھا کر پورے کمپاؤنڈ کا چکر لگائیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت نے اپنی ایک انگلی پر وہ بھاری کشتی اٹھائی اور پورے کمپاؤنڈ کا چکر لگایا، واپس اسی جگہ رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے اور جو شخص چیلنج کر رہا تھا ترنت حضرت کے السلام علیکم معزز ناظرین، میں آپ کا دوست عبدالرحیم نوری حاضر ہے خدمت میں ایک اور نیو بلاگ کے ساتھ۔ معزز ناظرین، آج ہم لوگ شہر ڈوڈبلہ پور کی طرف جا رہے ہیں جو کہ بنگلور سے 30-35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وہاں پہ آرام فرما رہے ہیں اللہ کے ولی حضرت سید خواجہ علاؤ الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ۔ معزز ناظرین، کہا جاتا ہے حضرت کی کرامت یہ ہے کہ حضرت نے ایک بڑے سے پتھر کو اپنے ایک انگلی پہ اٹھا دیا تھا۔ تو ناظرین چلتے ہیں ہم حضرت سید خواجہ علاؤ الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر اور حاضری دیتے ہیں اور حضرت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اور آپ اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ملتے ہیں درگاہ پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج میں آپ کو کرناٹکا کی ایک ایسی روحانی مرکز کی سیر کرانے لے جا رہا ہوں جہاں لوگ صداقت اور محبت کے ساتھ آتے ہیں اور اللہ کی رحمت حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہے آستانہ حضرت سید خواجہ علاؤ الدین شاہ چشتی البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دربار، جو ڈوڈبلہ پور بنگلور سے 40 کلومیٹر دور پر موجود ہے۔ حضرت علاؤ الدین شاہ چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اصل میں بغداد شریف سے ہندوستان تشریف لائے۔ ان کا سلسلہ طریقت چشتیہ سلسلے سے تھا، وہی سلسلہ جس سے اجمیر شریف کے سلطان ہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تعلق رکھتے ہیں۔ چشتیہ سلسلہ کی ایک خاص بات ہے، یہ ہے کہ صرف عبادت اور ذکر تک سمت نہیں ہے، بلکہ انسانیت، محبت، برکت اور سب کو ایک ساتھ لے کر چلنے کا پیغام دیتا ہے۔ حضرت بغداد شریف سے سفر کرتے ہوئے ہندوستان آئے اور کرناٹکا کے ایک علاقے کو اپنا مرکز بنایا۔ تقریباً 400 سے 500 سال پہلے آپ نے ڈوڈبلہ پور میں آستانہ قائم کیا۔ آپ کو اس شہر کا قطب کہا جاتا ہے۔ دربار میں صرف حضرت علاؤ الدین شاہ چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ عارف بابا اور سلطان بابا کی مزار شریف بھی موجود ہے۔ یہ تینوں بزرگ ایک ساتھ دین کی خدمت کرتے رہے اور آج بھی لوگ ان سے روحانی فیض حاصل کرتے ہیں۔ دوستوں، حضرت علاؤ الدین شاہ چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے مشہور کرامت جو یہاں کی پہچان بن چکی ہے وہ ہے پتھر کی کشتی۔ ایک وقت پر کچھ لوگوں نے حضرت کو آزمائش کے طور پر کہا، اگر آپ اللہ کے ولی ہیں تو اس پتھر کی کشتی کو ایک انگلی پر اٹھا کر پورے کمپاؤنڈ کا چکر لگائیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت نے اپنی ایک انگلی پر وہ بھاری کشتی اٹھائی اور پورے کمپاؤنڈ کا چکر لگایا، واپس اسی جگہ رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے اور جو شخص چیلنج کر رہا تھا ترنت حضرت کے قدموں میں گر گیا اور پھر اس نے حضرت کی بیعت کر لی۔ آج بھی وہ پتھر کی کشتی دربار میں موجود ہے جو حضرت کی کرامت کا زندہ ثبوت ہے۔ دربار کے اندر آپ کو روحانی سکون، برکت اور محبت کا ماحول ملے گا۔ یہاں آنے والے ہر شخص کے دل میں ایک نئی روشنی جاگتی ہے۔ دربار میں لوگ اپنی منتیں مانگتے ہیں اور حضرت کے وسیلے سے اللہ سے قبولیت حاصل کرتے ہیں۔ ہر سال حضرت کا عرس شریف سفر کے مہینے میں بڑی شان شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ 10 سفر نورانی سندل نکلتا ہے جو دربار سے نکل کر شہر میں گھومتا ہے، اور 11 سفر سندل شریف اور شاندار جلوس ہوتا ہے جس میں پورے ڈوڈبلہ پور اور آس پاس کے علاقے کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔
اور 12 سفر عرس کا مرکزی جلسہ ہوتا ہے۔ اس دن علماء کرام، مشائخ اور مہمان ایک بڑی محفل میں دین کی گفتگو کرتے ہیں۔ ان 3 دنوں میں کرناٹکا کے مختلف علاقوں کے علاوہ پورے ہندوستان سے لوگ یہاں آتے ہیں۔ ناظرین، ولی اللہ دنیا کے مال و دولت کے لیے نہیں، کرسی، طاقت یا شہرت کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے جیتے ہیں۔ ان کے لیے سب سے بڑی دولت ہے ذکر الہی، محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور انسانیت کی خدمت۔ ان کی نگاہ میں غریب، امیر، ہندو، مسلمان، سکھ یا عیسائی سب برابر ہیں۔ جو بھی ان کے دربار پر آتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ کسی کو روحانی سکون ملتا ہے، کسی کی مشکل حل ہوتی ہے اور کسی کے دل میں محبت کی روشنی جاگتی ہے۔ دوستو، ولی اللہ کی زندگی میں اللہ کی قدرت کا نور ہوتا ہے۔ کئی بزرگوں نے اپنی انگلی کے اشارے سے پہاڑوں کو ہلا دیا، کسی نے پتھر کو کشتی بنا دیا اور کسی نے بس دعا کا ایک لفظ سے بیمار کو شفا بخش دی۔ یہ کرامت اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ اپنے دوستوں کو ایسے مقام پر پہنچاتا ہے جہاں ان کی قبولیت کا درجہ پا لیتی ہے۔ ولی اللہ کا عرس صرف ایک یادگار نہیں ہوتا، یہ ایک روحانی جشن ہے جہاں لوگ ان کی تعلیمات یاد کرتے ہیں، ذکر اور قوالی میں ڈوب جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت برستی ہے۔ عرس کے دن یہ ثابت ہوتا ہے کہ بزرگ ظاہری طور پر دنیا سے چلے گئے لیکن ان کی روحانی طاقت آج بھی زندہ ہے۔ دوستوں، آج دنیا میں نفرت اور فساد بھر رہا ہے، لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، مگر ولی اللہ ہمیں ایک پیغام دیتے ہیں: پیار کو بڑھاؤ، نفرت کو مٹاؤ، اللہ کے ذکر میں اپنی زندگی روشن کرو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو اپناؤ اور انسانیت کی خدمت کرو۔ دوستوں، حضرت سید علاؤ الدین شاہ چشتی البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دربار صرف ایک مزار نہیں بلکہ ایک روحانی مرکز ہے۔ یہاں آ کر انسان اپنی زندگی کا سکون، اپنی دعاؤں کی قبولیت اور اپنے دل کی روشنی پاتا ہے۔ آپ بھی اگر بنگلور سے یہاں کرناٹک کے آس پاس ہیں تو ایک مرتبہ ضرور ڈڈبلا پور آئیں، دربار کی زیارت کیجیے اور روحانی برکت حاصل کیجیے۔ یا اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں نواز دے، اولیاء اللہ کی محبت دل میں بسا دے، بیماروں کو شفا دے، پریشانیوں کی مشکل آسان فرما اور ہمیں ایمان اور سنت پر قائم رکھ، آمین یا رب العالمین۔ اور ہاں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی حضرت کی برکت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور میرے اس چینل کو، زیارت ولی اللہ چینل کو آپ ضرور سے ضرور سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں اگلے ولاگ پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہاں، سرکار کے گستاخوں سے آپ دور رہیے۔